اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن صباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأرزق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله. فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال رجل أنا. فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے نماز کے جائز اور ناجائز اوقات کے سلسلے میں آپ نے پڑھا کہ کل 3 قسم کے اوقات ہیں جن میں اختلاف ہے. ان میں سے پہلا مسئلہ انتہاء ظہر اور ابتداء عصر میں اختلاف تھا جو آپ نے تحریر مکمل فرما لیا. آج مسئلہ نمبر 2 انتہاء مغرب اور ابتداء عشاء. مسئلہ نمبر 2 انتہاء مغرب اور آغاز عشاء. اب آگے لکھیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مذہب نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت مغرب کی نماز کا وقت 5 رکعت ادا کرنے کے برابر رہتا ہے. پانچ رکعت ادا کرنے کے برابر رہتا ہے. 3 فرض 2 سنتیں. ان کی دلیل حدیث امامت جبرائیل ہے جس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دونوں دن مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی. جبرائیل علیہ السلام نے مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی. یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. اب آگے لکھیے گا. لیکن شوافع کے ہاں اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا. شوافع کے ہاں فتویٰ مذہب نمبر 2 کے مطابق دیا جاتا ہے. مذہب نمبر 2 کے مطابق دیا جاتا ہے. اب آگے لکھیے مذہب نمبر 2. مذہب نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور صاحبین کے نزدیک مغرب کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب کا وقت شفق احمر کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اور شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مذہب نمبر 3، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے تک رہتا ہے، شفق ابیض کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ وعلیہ الفتوی عند الأحناف، اب آگے لکھیں، اختلاف کا مدار، عنوان لکھیے، اختلاف کا مدار۔ اب آگے لکھیے، مغرب کے وقت کے اختتام میں اور عشاء کے وقت کے آغاز میں اختلاف اس وجہ سے سامنے آیا کہ حدیث میں شفق کا لفظ آیا ہے، اور شفق کا اطلاق لغت میں شفق احمر پر بھی ہوتا ہے، شفق کا اطلاق لغت میں شفق احمر پر بھی ہوتا ہے اور شفق ابیض پر بھی ہوتا ہے۔ خود علماء لغت کا بھی اس میں اختلاف ہے، خود علماء لغت کا بھی اس میں اختلاف ہے۔
علامہ خلیل نحوی کے نزدیک علامہ خلیل نحوی کے نزدیک آپ کو معلوم کہ یہ جو علامہ خلیل ہیں، خلیل ابن احمد نام ہے ان کا پورا، یہ سیبویہ کے بھی استاد ہیں. یہ خلیل ابن احمد جو ہیں یہ سیبویہ کے بھی استاد ہیں. تو علامہ خلیل ابن احمد کے نزدیک الشفق هو الحمرۃ، الشفق هو الحمرۃ، اور امام فراء اور امام مبرد کے نزدیک، اور امام فراء اور امام مبرد کے نزدیک الشفق هو الحمرۃ والبیاض، هو الحمرۃ والبیاض. اب آگے لکھیے. لیکن احناف کے پاس شفق ابیض مراد لینے کے لیے الگ سے ایک حدیث بطور دلیل کے موجود ہے. البتہ احناف کے پاس شفق ابیض مراد لینے کے لیے ایک اور حدیث بطور دلیل موجود ہے، اور وہ ترمذی کے اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے. اب الفاظ دیکھ کر لکھیے. میں نے عرض کیا تھا حین یغیب الافق، وہ جملہ پورا دیکھ کر لکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، یعنی عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب افق غائب ہو جاتی ہے. جب افق غائب ہو جاتا ہے. اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے عرف الشذی میں یہ فرمایا ہے کہ فَإِنَّ غَيْبُوبَةَ الْأُفُقِ بغيبوبة شفق الأبيض، فإن غيبوبة الأفق بغيبوبة شفق الأبيض، یعنی افق یعنی بلندی مغرب کی جانب اس وقت غائب ہوتی ہے جب شفق ابیض غائب ہو جاتی ہے. جب شفق ابیض غائب ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ شفق ابیض مغرب کا وقت ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ شفق ابیض مغرب کا وقت ہوتا ہے.
اب آگے لکھیے مسئلہ نمبر 3. مسئلہ نمبر 3، مسئلہ انتہاء عشاء، انتہاء وقت عشاء. مذہب نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عشاء کا وقت نصف لیل تک رہتا ہے، نصف لیل تک رہتا ہے. ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آنے والے الفاظ ہیں. ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آنے والے الفاظ ہیں. الفاظ دیکھیے، وہ یغیب الافق کے بعد والا جملہ لکھنا ہے، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، بس وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، یعنی عشاء کا آخری وقت تب ہوتا ہے جب رات آدھی ہو جاتی ہے. مذہب نمبر 2، احناف کے نزدیک عشاء کی نماز پڑھنا نصف لیل تک جائز ہے، نصف لیل تک جائز ہے. ثلث اللیل تک مستحب ہے، ثلث اللیل تک مستحب ہے. اور نصف لیل کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک مکروہ تنزیہی ہے. نصف لیل سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک مکروہ تنزیہی ہے. اس طرح احناف تمام روایات پر عمل کر لیتے ہیں. ورنہ احناف کی کوئی دلیل ایسی روایت نہیں ہے، ورنہ احناف کی دلیل کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس ایک روایت میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں، جس ایک روایت میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں. البتہ ثلث اللیل کی روایت حدیث امامت جبریل میں ہے. ثلث اللیل کی روایت حدیث امامت جبرائیل میں ہے. اور نصف لیل کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے. اور صبح صادق والی روایت طحاوی شریف میں ہے. صبح صادق والی روایت طحاوی شریف میں ہے. باب مواقیت الصلاۃ میں باب مواقیت الصلاۃ میں عبید ابن جریج کی روایت ہے. عبید ابن جریج کی روایت ہے. پوچھا گیا
پوچھا گیا ما افراط صلاۃ العشاء، افراط الف فارا الف طا، ما افراط صلاۃ العشاء. مولانا یہ لفظ آپ بہت سنتے ہو، افراط تفریط، افراط تفریط. افراط کا معنی زیادتی، تفریط کا معنی کمی. بس اتنا لکھ لو، بہت کام آئے گا آپ کے. فلاں شخص بڑی افراط و تفریط میں مبتلا ہے. کیا معنی؟ افراط معنی زیادتی، تفریط کا معنی کمی. تو ما افراط صلاۃ العشاء یعنی نماز عشاء کا زیادہ سے زیادہ وقت کتنا ہے. ما افراط صلاۃ العشاء یعنی عشاء کی نماز کا زیادہ سے زیادہ وقت کتنا ہے. قال طلوع الفجر، قال طلوع الفجر، فرمایا کہ صبح صادق طلوع ہونے تک. صبح صادق طلوع ہونے تک. اس طرح احناف تینوں روایات پر عمل کرتے ہیں. اس طرح احناف تینوں روایات پر عمل کرتے ہیں. ثلث اللیل تک مستحب، اس کے بعد نصف لیل تک جائز، پھر صبح صادق تک مکروہ تنزیہی. بس. اب آگے لکھیے ہمارے اکابر اور مشائخ کا طریقہ. ہمارے اکابر اور مشائخ کا طریقہ. ہمارے تمام اکابر مشائخ نے مساجد میں، تمام مساجد میں یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ چونکہ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، اس لیے ہماری مساجد میں ان اختلافی اوقات میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. ان اختلافی اوقات میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. یعنی مثل ثانی میں، یعنی مثل ثانی میں نہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نہ عصر کی نماز مساجد میں. مساجد میں مثل ثانی میں نہ ظہر کی نماز ہوتی ہے نہ عصر کی نماز ہوتی ہے. اور شفق ابیض میں، اور شفق ابیض میں نہ مغرب کی نماز پڑھائی جاتی ہے نہ عشاء کی نماز پڑھائی جاتی ہے. نہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نہ عشاء کی نماز پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح مساجد میں ثلث اللیل سے پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ثلث اللیل سے پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تاکہ ہر ایک کی نماز متفق علیہ ہو جائے، تاکہ ہر ایک کی نماز متفق علیہ ہو جائے. اب مولانا یہ بحث مکمل ہوئی. لہذا آپ کے پاس اگر کیلنڈر موجود ہو اور اس میں عشاء کا وقت، جو ہمارے جامعہ شفیہ کا جو کیلنڈر ہے اس میں عشاء کا وقت جو لکھا ہوا ہے، آغاز کب ہوتا ہے؟ شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد. ہمارے کیلنڈروں میں شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد. لیکن آپ مجھے بتائیے، اگر کسی مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ عشاء کی نماز ویسے تو ہو رہی 7:30 بجے، لیکن وقت اگر ہو رہا ہے 7:10 پر،
عشاء کا وقت 7:10 پر مثال کے طور پر، اور سورج غروب ہو رہا ہے کب؟ سورج کب غروب ہو رہا؟ 5:20 پہ. اب 5:16-17 پہ آ گیا. تو اگر 5:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو 5:15 سے 6:15 اور 6:15 سے لے کر آگے 7 بجے تک، اگر وہ 6:45-7 بجے بھی اگر مغرب کی نماز اس کی تاخیر ہو گئی تو نماز پڑھے گا، تو فتویٰ کیا ہوگا کہ اس کی کون سی نماز ہوگی؟ مغرب کی ادا ہوگی کہ قضا ہوگی؟ ادا ہوگی، کیونکہ فتویٰ شفق ابیض پر ہے. یہ وہ سہولت کی باتیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہوں گی بحیثیت عالم ہونے کے. آپ نے عوام کو یہی بتانا ہے کہ جی اگر مغرب کی نماز تاخیر ہو گئی تو اسی صورت میں کب تک آج کل پڑھ سکتے ہو؟ ہاں صحیح وقت معلوم ہو تو اس کا معنی 6:45 تک آپ 7 بجے کے قریب پڑھ سکتے ہو. مغرب کی نماز ادا ہوگی، قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ادا کر لو. اسی طرح مثل ثانی کو آپ نے سمجھا، اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کو سمجھا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک؟ صبح صادق تک. سفر میں ہے، کوئی اور وجہ ہو گئی، سو گیا اور وہ جا کے تہجد کے وقت اٹھا اور ابھی فجر کا وقت، صبح صادق کا وقت نہیں ہوا، تو یہ عشاء کی نماز پڑھے گا، قضا ہوگی ادا ہوگی؟ ادا ہوگی. یہاں تک تو تھے مولانا یہ نمازوں کے جائز اور ناجائز اوقات. چونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک، جائز ناجائز اوقات والا مسئلہ نازک، کیونکہ دوسرے کے نزدیک نماز نہیں ہو رہی، دوسرے کے نزدیک اس بندے کی نماز نہیں ہو رہی، اس لیے احتیاط بہتر. اور اسی لیے آپ حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں، مکہ میں، مدینہ میں، دونوں جگہ نماز مثل اول کے اختتام کے فوراً بعد پڑھ دیتے ہیں عصر کی نماز. مثل اول کے اختتام پہ، مثل ثانی کے بالکل شروع میں وہ عصر کی نماز پڑھا دیتے. تو بولو آپ کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی، 100% ہو جاتی. بالکل الگ جماعت مت کراؤ.